الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا، سورہ فاطر کی وہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں سبق حاصل کرنے والا سبق حاصل کر لیتا، یا نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لیتا، یا غور و فکر کرنے والا غور و فکر کر لیتا۔ اللہ رب العالمین اس میں یہ فرماتے ہیں، اصل میں یہ آیت کریمہ تو جہنم کے منظر کو کھینچنے کے بعد کی ہے کہ کل قیامت کے دن جہنمی اور کافروں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہاں کی سزاؤں کو دیکھ کر، تکلیفوں کو دیکھ کر وہ لوگ عاجز ہو کر کے اللہ رب العالمین سے وہ لوگ کہیں گے اے پروردگار، آپ ہمیں تھوڑی مہلت کیوں نہیں دے لیتے کہ ہم جا کر کے آپ کی عبادت کرتے، آپ کو رب مان لیتے؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی وہ ہوگی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ آپ کو اتنا وقت نہیں ملا کہ جس میں آپ غور و فکر کر لیتے، نصیحت کر لیتے۔ حضرت مولانا
اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ و برد مدجعہ اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس منظر کو ذکر کر کے قرآن میں اتارنا یہ ہمارے لیے رحمت ہے، اس معنی میں کہ ایک آدمی کو پھانسی کی سزا سنائی جاوے اور کہا جائے کہ فلاں وقت میں آپ کو پھانسی ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، تو یہ آیت کریمہ اتار کر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی ہے، جو کرنا ہے کر لیں ورنہ ایک دم ختم ہو جائے گی، آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ شریعت اسلامیہ میں وقت کی بہت اہمیت اور بڑی قدر ہے، ہر چیز وقت پر کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کو آپ دیکھ لیں، فجر کا جو وقت ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اگر اس وقت میں آپ فرض پڑھیں، فجر کی فرض نماز پڑھیں، سنتیں پڑھیں تو پڑھ لیں، ایک منٹ آگے نکل گئے یا وہ وقت پورا ہو گیا اب قضا ہو جائے گی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں اس کے متعینہ وقت پر ہے۔ اس کے بعد ظہر کا وقت لے لیں، عصر کا لے لیں، مغرب عشاء کا وقت لے لیں، حالانکہ 24 گھنٹے میں بھی اجازت ہو سکتی تھی کہ 5 نمازیں آپ کو پڑھنی ہے، فجر کے وقت میں 5 پڑھ لو، ظہر میں پڑھ لو، عصر میں پڑھ لو، مغرب پڑھ لو، عشاء میں پڑھ لو، نہ، یہ متعین کیا کہ وقت سے پہلے بھی آپ نہیں پڑھیں گے، وقت کے بعد بھی نہیں، بیچ میں۔ تو شریعت نے یہاں وقت کی قدر بتلائی۔ رمضان المبارک کے روزے رکھے رمضان میں، اب کوئی آدمی یوں کہے کہ گرمی زیادہ ہے، سردی میں روزے رکھ لیں گے، بغیر عذر کے اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑ دے، پوری زندگی بھی روزہ رکھ لے، اس ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ یہ وقت کی قدر کہ اسی وقت میں آپ کو کرنا ہے۔ حج کے لیے 5 دن متعین ہوئے، مزدلفہ، عرفہ، وہ میدان میں جانا، حالانکہ اگر سال کے تمام ایام بھی حج ہوتا تو آسانی ہوتی کہ لوگ آتے جاتے سال بھر جب بھی ملے وقت کر لو، حج کر لو، لیکن نہ، وہ ذی الحجہ کے 5 دن ہی ہے جہاں پر آپ کا حج ادا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو شریعت نے وقت کی قدر بتلائی کہ جس طریقے پر ہم یہ وقت متعین کر کے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ فلاں وقت میں آپ کو عبادت کرنا ہے، یہ زندگی کی آپ کے لیے بہت بڑی قدر کی چیز ہے۔ اب اس کو ضائع نہ کریں، اس کو بیکار نہ کریں، اور یہ زندگی کی قدر کر لیں ان کے وقتوں آنے سے پہلے، صحت کی قدر کریں بیماری سے پہلے، جوانی کی قدر کریں بڑھاپے سے پہلے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا عالم یہ ہے کہ شیر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ صوفی بن جاتا ہے، اب وہ شکار نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ وہ جتنا بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ ایک آدمی کو رکھا، ایک خادم کو رکھا کہ جب مجھے بار بار یاد دلاتے رہنا کہ مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ ایک مرتبہ آئینہ لیا حضرت عمر نے، اور آئینہ لے کر کے حضرت عمر نے دیکھا کہ میرا ایک بال سفید ہو چکا۔ حضرت عمر نے کہا اب تیری چھٹی، اب مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا سفید بال مجھے یاد دلاتا رہے گا کہ اب موت قریب ہے۔ ہمارے سر کے بال سفید ہو چکے، داڑھیوں کے بال سفید ہو چکے، ہماری بھووں کے بال سفید ہو چکے، لیکن اب تک عبرت کی نگاہ نہیں کھلی۔ حضرت عمر نے یہ کہا، حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پر نقش کروایا تھا کفا بالموت واعظا، موت یہ ایک نصیحت ہے،
لیکن اس سے کبھی سبق اور عبرت نہیں لی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ وقت بڑی اہمیت کی چیز ہے، بڑی قابل قدر چیز ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ ایک لمحہ پوری دنیا مل کر کے واپس نہیں لا سکتی۔ آج یہ جمعہ کا دن ہے اور اس میں یہ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ اگر اس مسجد میں نماز ادا ہو گئی، پھر کوئی آدمی آ کر کے کہے کہ کاش میں یہ 5 منٹ جلدی آ جاتا، مجھے 2 رکعت مل جاتی، پوری دنیا مل کر کے اس 2 رکعت کو اس کے لیے واپس نہیں لا سکتے اور وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوانی کو غنیمت سمجھے بڑھاپے سے پہلے، اس لیے کہ بڑھاپے میں عبادت کرنے میں لذت نہیں آتی، اس لیے کہ اس کے جسم اور قوہ کمزور ہے۔ اب وہ پڑھنے بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وہ لیٹ جاتا ہے، وہ سوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اور جوانی میں اس کے جسم، اس کے طاقت، اس کے جسم اور اس کے قوہ مضبوط ہے، وہ جس طرح چاہے سجدہ کر سکتا ہے۔ اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ نوجوان تیری نوجوانی کی قدر کر لے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اب سجدہ کرنا چاہتے بھی پھر بھی نہیں کر پاتے، اس لیے کہ تیرا سر رگڑنا تیرے خدا کے سامنے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر کے لاکھوں کروڑوں روپے کما لے اور تیرے ایک سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنا اور سجدہ کر لینا، پوری دنیا اس کا بدل نہیں چکا سکتی۔ لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ اب کسی بھی طرح ہم اپنی کمر کو موڑ کر کے سجدہ کریں، لیکن اب وہ وقت چلا گیا، اب سجدہ نہیں کر سکتے۔ اے نوجوان، تیری زندگی میں اس سجدے کی قدر کر لے، 1 منٹ اور 1 لمحے کی قدر کر لے، ورنہ یہ وقت تیری زندگی سے نکل گیا پھر کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو وہ زندگی نہیں دی کہ جس میں ایک سبق حاصل کرنے والا سبق حاصل کر لیتا، عبرت حاصل کر لیتا، اپنے لیے سامان بنا لیتا۔ ہم نے یہ جو وقت ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے، اپنی طرف سے متعین کیا کہ اس کو کس طریقے پر استعمال کریں، کیا کرنا چاہیے۔ کسی وقت کو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا، یہ اچھا وقت ہے، یہ برا وقت ہے۔ آج چونکہ سفر کا بھی مہینہ ہے، سفر کے مہینے کو ہم میں سے بہت سارے لوگ منحوس مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا قولوا انا تطیرنا بکم، تطیر کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ تطیر کو منحوس مانتے تھے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا میں آئے، انہوں نے لوگوں کو دین کی بات کہی۔ ایک جگہ کا واقعہ لکھا ہے اس میں، یہ قرآن کی تفسیر میں، تو ان کو کہا کہ یہ کرو وہ کرو، تو انہوں نے کہا تم نحوست ہو ہمارے لیے۔ اب مقدر کا کرنا یہ ہوا، تقدیر یہ ہوئی کہ اب وہاں بارش بھی بند ہو گئی۔ وہ لوگ آئے، قحط پڑا، تو انہوں نے کہا ان کی نحوست کی وجہ سے ہیں، اور کافروں کی تو عادت یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو نحوست قرار دیتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی اس عقیدے کو لے کر کے بڑی خرابی ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ سن عیسوی 1739 میں ہمارے یہاں نادر شاہ بادشاہ حکومت پر بیٹھا۔ نادر شاہ بادشاہ نے بہت ظلم و ستم کیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کر ڈالا نادر شاہ بادشاہ نے۔ ایک آدمی بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کے کہا یہ کون سی منحوس گری ہے کہ بادشاہ حکومت پر بیٹھا، خون بہایا جا رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر گھڑی کو بہتر بنانا ہے اعمال درست کریں، اگر گھڑی کو بیکار بنانا ہے تو گناہوں والے اعمال میں رہیں۔ شامت اعمال ماں ہمارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ کوئی منٹ بیکار ہے، نہ کوئی گھڑی اس میں نحوست اتر سکتی ہے۔
کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لہذا سفر المظفر کے مہینے کو ہماری اپنی طرف سے اس کو منحوس قرار دینا یہ بہت غلط چیز ہے، اس عقیدے سے باز آئیں، بچیں۔ خیر، میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ زندگی، یہ وقت بڑی قدردانی کی چیز ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مالداری کو غنیمت سمجھ لو غریبی سے پہلے، اس لیے کہ ابھی ہر بیٹھا ہوا بندہ سوچتا ہے اگر میرے پاس اتنے روپے ہوتے تو میں 1 کروڑ کی مسجد بنا دیتا۔ اب جن کے پاس ہے ان کو پوچھو کہ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ وہ وقت آوے تو ہر آدمی اس سے پھر جاتا ہے۔ تو یہ مالداری کا جو وقت ہے اس کو آدمی کام میں لاوے کہ اس کو کس قدر۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری اتنی بری چیز ہے کہ آدمی کو کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ لہذا زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ آج ہمارے وقت کا ضیاع بہت ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی سواری پر بیٹھے، سواری پر بیٹھ کر سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے راستے میں قبرستان آیا، قبرستان پر سواری کو روک دیا۔ حضرت نے سواری کو روک کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا یہاں پر کیا فضیلت کی چیز ہے، آپ نے سواری کو روک کر کے 2 رکعت قبرستان کے پاس ادا کی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ قبر میں سونے والے جتنے ہیں وہ اب 1 مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، تو میں نے یہ میری زندگی کے ان لمحوں کو غنیمت سمجھا اور میں نے 2 رکعت ادا کر لی کہ کل مجھے یہ وقت نہیں ملے گا کہ میں 2 رکعت ادا کر سکوں۔ ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو دفن کر دیا گیا قبر میں۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد ان کے بازو والی جگہ جو تھی وہاں پر قبر کھودنے کی 1 مرتبہ نوبت آئی، تو قبر کھود رہے ہیں، تو قبر کھودتے کھودتے وہ اس عالم پر پہنچے کہ وہاں کی مٹی گر گئی اور بازو والی بزرگ کی قبر کھل گئی۔ بزرگ کی جب قبر کھلی تو وہ بزرگ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے۔ تو لوگ تعجب میں کہ یہ مر گئے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنی اچھی بات۔ تو بزرگ نے کہا اس میں کیا تعجب کی بات ہے، میں جب سے مرا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک میں نے 70,000 قرآن کریم مکمل کر لیے۔ 70,000 قرآن کریم میں مکمل کر چکا ہوں یہاں سوتے بیٹھے بیٹھے۔ اب بزرگ نے کہا لیکن یاد رہیں مجھے ایک نیکی بھی ملنے والی نہیں ہے۔ کیسے؟ کہا کہ آپ دنیاوی زندگی میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں میرے 70,000 کے قرآن کے بدلے سے زیادہ ہے۔ 70,000 مرتبہ قرآن کو مکمل کرنا، اس سے زیادہ تمہاری دنیاوی زندگی میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اس سے ثواب بڑھا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی، اس کو غنیمت سمجھیں، اس وقت کی قدر کریں، اہمیت کو سمجھیں۔ آج بار بار ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا وقت یا تو ہماری دنیا کمانے میں ہو حلال طریقے پر، یا نمازوں کے لیے ہو، یا عبادت کے لیے ہو، یا مسجد میں ہمارا وقت خرچ ہو۔ لیکن ہم لوگ 5-10 منٹ اپنے وقت کو اس لیے قربان نہیں کر سکتے کہ وقت میں کسی بھی کام میں لا سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں پر مسجدوں میں تعلیمیں ہوتی ہیں، باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا جاتا ہے کہ میرا نبی یوں کہتا ہے، میرا نبی یوں کہتا ہے، میرا خدا یوں کہتا ہے۔ یہ فرامین سامنے آتے ہیں اور اس وقت میں ایک مومن میرے نبی کا فرمان سننے سے اپنے لیے راہ فرار، بھاگنے کا راستہ نکال کر کوئی بھی بہانہ کر کے اپنے گھر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ قربان جائیے ان بزرگان دین پر جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کیا، اور وہ حدیث آج ہمارے سامنے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک حدیث بندہ 1000 مرتبہ سنے اس کے بعد وہ حدیث پر مکمل عمل کر سکتا ہے۔
ایک حدیث کو 1000 مرتبہ سنے اس کے بعد اس پر وہ عمل کر سکے گا۔ تو حدیث کی تعلیم ہمارے سامنے ہوتی ہے، میرے نبی کا فرمان دل و جان سے۔ اگر میرے بیٹے نے کوئی کتاب لکھی ہو، اگر میرے باپ نے کوئی کتاب لکھی ہو اور وہ کتاب لوگوں کے سامنے پڑھی جائیں اور لوگ جمع ہو اور میں وہاں سے نکل جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے بیٹے کا فرمان ہے، میرے بیٹے نے کچھ قوانین اندر لکھے ہیں، آج میرے بیٹے کی کتاب پڑھی جائے گی، چلو میں سننے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ نئے کپڑے پہنے گا اور اس مجلس میں شرکت کی کوشش کرے گا۔ میرے نبی کا زندگی کا عمل فضائل میں بیان کیا جا رہا ہے، میرے نبی نے کیسے کھایا، میرے نبی نے کیسے پیا، میرے نبی نے کون سی بات کا حکم دیا، اور میں ہوتے ہوئے اب یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح اپنے گھر کا راستہ اختیار کر لوں۔ 7 منٹ 5 منٹ 10 منٹ میرے پاس وہ نہیں ہے جہاں پر میں میرے نبی کا فرمان سن سکوں۔ اس میں کتنی نیتیں ہو سکتی ہیں تعلیم میں، کہ اگر میرے نبی کا نام آئے گا تو میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھوں گا، اگر 1 مرتبہ میں درود پڑھوں گا میرے نبی کی قبر میں یہ درود پہنچایا جائے گا، وہاں سے میرے لیے رحمت کی دعائیں ہوگی، میری نیکی کی دعائیں ہوگی، میری اولاد کے لیے وہاں سے دعائیں ہوگی۔ اگر اس مجلس میں بیٹھ گیا طالب علمی کی نیت سے بیٹھوں گا کہ اگر کوئی نئی بات آئے گی تو میں اپنے ذہن سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور طالب علم کے متعلق یہ ہے کہ وہ جب تک علم حاصل کرتا ہے فرشتے اس کے لیے پڑ بچھا دیتے ہیں، اور اگر وہ مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا۔ تو میں 5-7 منٹ یہ نیت کر لوں کہ میرے 2 وقفے ہیں، میرے 2 پیریڈ ہیں، کہ جس پیریڈ میں میرے نبی کا کلام سنوں، میرے نبی کی باتیں سنوں، فجر کے بعد سنوں، عشاء کے بعد سنوں، دن کی ابتدا میں سنوں میرے نبی کی بات تاکہ میرا دن اچھا ہو جاوے، رات کی ابتدا میں میرے نبی کی بات سنوں تاکہ میری رات بھی رحمتوں والی گزر جائے۔ تو یہ 2 وقت تعلیم کے ہیں، تاکہ یہ وقت ایک لمحہ غنیمت سمجھیں، اس لحاظ سے کہ اگر یہ 5 منٹ میرے نامہ اعمال میں آ گئی تو آ گئی، یہ وقت تو چلا جائے گا۔ لہذا بیٹھنے والا مجمع یہ کوشش کریں کہ مسجد میں جہاں تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم میں 5-7 منٹ کسی بھی طرح قربان کر دیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے، میں اپنے گھر کا راستہ نہیں لے سکتا، میرے نبی کی بات سن کر میں گھر پہ نہیں جا سکتا، یہ میرے نبی کی بات ہے، کون جھٹلائے گا میرے نبی کی بات کو؟ اس لیے ہر بیٹھنے والا مجمع کوشش کریں کہ انشاءاللہ جب میں گھر سے نکلا ہی ہوں تو 5 منٹ تو میں یہاں سے گھر جانے میں خرچ کر دیتا ہوں باتیں کرتے کرتے۔ اس لیے نیت کریں کہ 5 منٹ انشاءاللہ میری تعلیم میں جائے گی، ہر ایک نیت کریں انشاءاللہ نبی پر درود بھی ہو جائے گا، طالب علمی کی بھی نیت ہو جائے گی، میرے نبی کا کلام بھی ہمارے کانوں میں پڑ جائے گا۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ ایک آدمی کی آنکھ بند ہو جاویں اس کے بعد وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ زندگی کے جتنے اوقات ہیں اس کو میری زندگی کے اگر 7 سال لکھیں، اور گزشتہ کل آپ نے واٹس ایپ پر ویڈیو بھی دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے آپ استعمال کرتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے باپ کو قبر میں سلانے کے لیے گیا، اپنے باپ کو قبر میں سلا دیا، اور قبر میں سلانے کے بعد اس نے سوچا کہ میں اپنے باپ کی آخری زیارت کر لوں، اور وہ اپنے جیب میں کاغذ لے کے گیا تھا کہ کسی طرح میں میرے باپ کا انگوٹھا پراپرٹی پر کروا لوں، اس کے کاغذات پر میں انگوٹھے کے نشان کروا لوں۔ اب وہ جیب سے کاغذ نکالا اس نے اور پراپرٹی پر وہ انگوٹھے کے نشان ڈالنے ہی یوں گیا، انگوٹھا پکڑا، ملک الموت آ گئے اور وہیں پر اس کے باپ کے ساتھ اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا، اور اس کو زیادہ بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ پھرنے والے کتنے لوگ دواخانوں میں گئے، اسپتالوں میں گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، سانس کی تکلیف ہوئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ کچھ ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ زندگی کو غنیمت سمجھیں، قدر کر لیں۔ آج سے 100 سال پہلے میرا وجود تک نہیں تھا،
اور آج سے 100 سال کے بعد میرا نام بھی دنیا میں نہیں ہوگا۔ ہر ایک کے پاس ایک وقت ہے، 100 سال کے بعد ہر نسل تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، دنیا کا کیا عالم تھا۔ اب سے 100 سال کے بعد کا بھی تذکرہ کر لو، 100 سال کے بعد کون ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ وقت کچھ کر گزرنے کا ہے، ایک ایک منٹ کو قیمتی بنائیں، ضرورت کے کاموں میں وقت لگائیں، بیجا موبائل کا استعمال نہ کریں، ضرورت کے کاموں میں اس کو استعمال کریں۔ اس کو لے کر کے راتوں کو 11، 12، 1 بجے تک نوجوان بیٹھے نہ رہیں اور فجر کی نماز کو قضا نہ کر دیں، اور مسجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے دیر مسجد میں رہیں گے، اعتکاف کی نیت کریں گے، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ سنتیں بھی، پہلے ایک مسئلہ تھا کہ سنتیں مؤکدہ گھر پہ جا کر کے ادا کریں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں اور سنتوں کو اپنے گھر پر ادا کریں۔ لیکن اب علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اب لوگوں کی زبانوں سے یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ میں ویری بیزی، جب یہ لفظ بڑھتے چلے گئے، علماء اس بات پر اتفاق کر چکے کہ اب لوگوں کا بزی ہونے کا مسئلہ زیادہ ہو گیا، سنت مؤکدہ مسجد میں ادا کی جائے گی، اب گھر پر نہیں، کیونکہ نہ معلوم وہ کون سے خرافات میں چلا جائے گا، کون سے مشغلے میں چلا جائے گا، اس کی سنتیں چھٹ جائے گی۔ تو اب مسئلہ یہ آیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ سنتیں مسجد کے احاطے میں ادا کریں، یہ مسجد کا احاطہ ہے۔ مسجد کے باہر ہیں وہ جماعت خانے سے باہر کا حصہ ہے۔ ہمارے نوجوان سلام پھرتی ہے کہ اٹھتے ہیں، چلو مسجد کے باہر، کیا کام ہے مسجد کے باہر؟ کیوں آپ اعتکاف کے ثواب کو بیکار کر دیتے ہیں؟ اسی جگہ بیٹھے رہو، تھوڑے آگے پیچھے ہو جاؤ اور اپنی سنتیں شروع کر دو، مسجد کے احاطے سے باہر نہ نکلو۔ کتنے خرافات ہے، 2 آدمی جمع ہو گئے، باتیں شروع ہو گئی، اب باتوں میں لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کے ساتھ چلتے بنے، چلو گھر پہ جانا ہے، وتر پڑھے اللہ معلوم، فرض پڑھے، سنت پڑھی خدا کو معلوم، چلے گئے گھر۔ تو سنت جگہ پر رہیں اور 2-3 صف آگے پیچھے ہو جائیں اور اپنی سنتوں کی ادائیگی کر لیں، اس کے بعد باہر جائیں، یہ معمول بناویں، ورنہ سنتیں چھٹنے کی عادت جائے گی تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ایک یہ کام بھی کرنا ہے اور دوسری تعلیم میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ معمولی چیزیں 5-10 منٹ کی قربانی، بڑی عاجزانہ درخواست میں کرتا ہوں کہ لوگ اس کو غنیمت سمجھیں، ورنہ یہ میرے نبی کا کلام بخارا اور سمن کر، جہاں پر بخاری لکھی گئی آج وہاں پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ بخاری وہاں پر لکھی گئی، کوئی حدیث کا سننے والا نہیں ہے، وہاں پر ان کی قبریں پڑی، ناقدری کی گئی۔ میرے بھائیوں، بھروچ ضلع میں دارالعلوم زیادہ ہے، یہ تعلیم زیادہ ہے، لوگ آ رہے ہیں، اس کی قدر کر لیں، گجرات کی قدر کر لیں، علاقے کی قدر کر لیں، اس کو غنیمت سمجھیں، ورنہ ہماری نسلیں حدیث کس کو کہتی ہیں وہ بھی بھول جائے گی۔ اس لیے وقت کو غنیمت سمجھیں، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔